السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جتنی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس قسم کے اختلافی مسائل کے متعلق یا اس طرح کی کسی تنقیدی ویڈیو میں نہ جاؤں، کسی پازیٹیو قسم کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ویڈیو بناؤں، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارے ساحل عظیم صاحب کوئی نہ کوئی نیا چورن مارکیٹ میں لے کے آ جاتے ہیں۔ میں اس کو چورا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں لاتے ہیں، وہ اپنی گڑھنتو باتیں لے کے آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا پھر رد کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت ہو تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہم ان کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کریں گے۔ کل میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کا عنوان انہوں نے تھمب نیل جو بنایا وہ ہے عورتوں کے متعلق ایک حدیث جو پاکستان اور بھارت میں جان بوجھ کر چھپائی جا رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کون جان بوجھ کے چھپا رہا ہے۔ کیا پاکستان سے تمام ایسی حدیث کی کتب غائب کر دی گئی ہیں کہ جس میں یہ حدیث ہوتی ہے، یا یہ حدیث جس ٹاپک کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اس کو جس ٹاپک پہ لے کے جا رہے ہیں کیا وہ اسی ٹاپک کے متعلق یہ حدیث ہے؟ حدیث کیا ہے؟ چلیں اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ ساحل صاحب اپنے گفتگو میں کہتے ہیں کہ نصیبہ نام کی عورت کو کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ وہ اس جو خاتون تھی ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے جو ہماری بہن ہے انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں جانتی، یہ ہم نے نہیں سنا ہوا ان کے بارے میں، دیکھا علماء نے یہ حدیث آپ کو بتائی نہیں ہے۔ اچھا، پھر بیان یہ کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں جب یہ مسئلہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اکیلے رہ گئے تو کچھ لوگوں نے کفار نے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب وہ حملہ کرنے آئے تو میں ایک طرف بھی نصیبہ کو دیکھ رہا تھا، دوسری طرف بھی نصیبہ کو، تیسری طرف بھی نصیبہ کو، کچھ اس طرح کر کے انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اچھا، مجھے تجسس ہوا کہ بھائی یہ کون سی حدیث ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں۔ وہ مطلب مجھے یہ لگا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا ایک عورت کو ایز اے سولجر جنگ میں۔ مجھے یہی لگا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ آج کل جو علماء ہیں، یہ جو مولوی حضرات ہیں، وہ عورت کو قید کرتے ہیں کسی جگہ اور وہ عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو کہ ایک سراسر غلط کانسیپٹ ہے، ایسا کوئی بھی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ان کے کہنے کا جو میں مطلب سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ عورت کو جو عورت کے متعلق اسلام پیش کر رہے ہیں وہ ریئل نہیں ہے، تو ہمیں صحابیات کی زندگی دیکھنی چاہیے۔ بیسک جو ان کا کانسیپٹ مجھے سمجھ میں آیا وہ اس حدیث کو بیان کرنے کا یا اس روایت کو بیان کرنے کا یہ تھا کہ جنگوں میں عورتیں بھی ایز اے سولجر شریک ہوتی رہی ہیں۔ آئیے اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں ذرا کہ یہ حدیث ایکچوئل ہے کیا اور کیا کہتی ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میں یہ حدیث پہلے کھول لوں پھر میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں۔ جی، اب اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ نصیبہ نام کی یہ صحابیہ کون تھی۔ اصل میں ان کا جو نام ہے، جو ان کی جو کنیت ہے وہ ہے جی ام امارہ۔ ان کو ام امارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب انہی کے کیونکہ نصیبہ کے نام سے نہیں جانا جاتا، ان کی ایکچوئل جو اصل جو نام ہے وہ نصیبہ ہے، لیکن یہ کنیت سے مشہور ہے، تو ام امارہ نام ہے ان کا، ان کی نسبت سے، اس نام کی نسبت سے ان کو جانا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ام امارہ کیا کہتی ہیں اس واقعے کے متعلق۔ آپ اچھا یہ دیکھ لیں، میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں، اس میں یہ دیا گیا ہے جی طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8 ہے اور 460 نمبر صفحہ ہے۔ یہاں سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، آپ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں۔ ساحل صاحب نے کسی قسم کا کوئی بھی ریفرنس نہیں، وہ بس ایک ہوائی بات کر دی، انہوں نے پڑھی ہوگی انہوں نے حدیث، لیکن وہ اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں احد کے دن صبح ہی سے میدان جنگ میں دیگر صحابیات کے ساتھ مجاہدین کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ یہاں تک رکیے گا۔ ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو غزوات یا جو جنگیں ہوتی تھی اس میں صحابیات موجود ہوتی تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ ان کا کام مجاہدین کی مدد کرنا تھا، ہیلپ کرنا تھا، میڈیکل ایمرجنسی میں ان کے زخموں کی دیکھ بھال کرنی تھی، ان کو پانی پلانے
یا ان کی دوسری ضروریات جو ہیں ان کا خیال رکھنا تھا، نہ کہ یہ کہ وہ جنگ میں شریک ہونا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ جنگ میں شریک ہونے کے لیے ان کو وہاں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ آج تک کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو جنگ میں ایز اے سولجر یعنی لڑائی کرنے والے کے طور پہ بھیجا ہو، ایسی ہمیں کوئی بھی حدیث نہیں ملتی۔ آگے سنیں۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مورچے کے باہر تنہا کھڑے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی مشق پھینکی اور میان سے تلوار نکال کر حضور کی جانب دوڑی۔ میری شمشیر آبدار اپنی وفاداری کے جوہر کو دکھانے کو بے قرار تھی۔ میں حضور کے چاروں جانب آگے بڑھ بڑھ کر کفار پر وار کر کے انہیں حضور کے قریب آنے سے روکتی رہی، لیکن پھر اچانک عبداللہ بن کمیہ نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دیا۔ میں نے لپک کر پیچھے سے اس پر وار کیا تو وہ واپس پلٹا اور مجھ پر حملہ کر دیا، جس سے میری گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے اس پر متعدد وار کیے، لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھا۔ پھر میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ پہنچے۔ میرے گہرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے بآواز بلند میرے بیٹے سے فرمایا، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی خبر لو۔ اس پر بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور مرہم پٹی کی۔ طبقات ابی سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460۔ یہ جی اب ایکچوئل حدیث، اصل روایت اس کو کہیں آپ، وہ یہ صحابیہ جو ہے مرہم پٹی کرنے کے لیے یا دوسرے جو بھی کام ہے ان کے لیے اس جنگ میں شریک تھیں، اور اس سے پہلے کی جنگوں میں بھی شریک ہوتی رہی ہیں، اور ایک کنٹینیوٹی ہے کہ صحابہ کی مدد کرنے کے لیے اس طرح کی جنگوں میں شریک ہوتی رہی ہیں۔ اس میں دو رائے کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی مولوی اس کو منع کرتا ہے، نہ کوئی عالم منع کرتا ہے، کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، آپ کی اگر اس چیز سے یہ مراد ہے کہ شی واز اپوائنٹڈ ایز اے سولجر، تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ لڑنے کے لیے وہ ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا اسپیشلی وہاں پر، وہ وہاں پر تھیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تلوار تھی تو انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، مطلب کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا، اور ان کا اس وقت ان کا یہی فرض بنتا تھا کہ وہ یہی کرتی۔ اس روایت کو کنٹینیو کر کے آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، تو بالکل لیا ہوگا، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ناٹ ایز اے سولجر کے طور پہ نہیں۔ اسی طریقے سے کیونکہ ہمیں کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ کسی عورت کو سولجر کے طور پہ، مجاہد کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا ہو جنگوں میں۔ ہیلپ کے لیے لے کے جایا جاتا تھا، ان کو ساتھ جاتی تھی وہ مرہم پٹی کے لیے، پانی وانی پلانے کے لیے۔ ظاہر ہے وہاں جب جنگیں ہوتی تھی تو وہاں اسٹے ہوتا تھا، خیمے لگتے تھے، تو وہ ساری عورتوں والے کام وہ عورتیں کرتی تھیں وہاں پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کو مولویوں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے چورن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے پھر فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی جو ہے نا وہ مسلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، تو اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اس کا ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ان کے بیٹے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک خط لے کے گیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ ان کے بیٹے کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو وہاں پر قتل کیا۔ تو پھر جب جنگ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی تو اس میں بھی حضرت ام عمارہ شامل تھی، اور بالکل انہوں نے پھر اس جنگ میں اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے اس جنگ میں حصہ لے کر وہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی وہاں پر۔ اس جنگ کا حوالہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جنگ یمامہ ہے جناب، یہ 11 ہجری میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کی امارت میں ایک لشکر بھیجا۔ حضرت ایک لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ام عمارہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید کے ہمراہ اس لشکر میں شریک تھی۔
جنگ میں شکست کے آثار دیکھ کر مسلمہ کلہ بند ہو گیا، لیکن حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فصیل پھاند کر قلعے کا آنی دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت عمارہ پھر وہاں پر مسلمہ کو ڈھونڈتی رہی۔ مسلمہ بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن عمارہ کی برچھی اور عبداللہ بن زید کی تلوار اسے زخمی کر چکی تھی۔ اس نے اپنے قریبی باغ میں پناہ لی، جہاں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ یہ جی تاریخ اسلام نام کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 290۔ کلیئر ہو جانی چاہیے آپ کو یہ روایت۔ اب یہاں پر یہ کہنا کہ یہ حدیث ہم سے چھپائی گئی ہے، تو اللہ کے ولی حدیث تو یہ رہی، کس نے چھپائی ہے آپ سے؟ ہمیں بھی تو بتائیں، کوئی نومینیٹ کریں کسی کو کہ فلاں شخص نے یہ حدیث چھپائی ہے۔ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ رہی۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے جو لوگ اس وقت کے مسلمان ہیں، کبھی انہوں نے زحمت کی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں اور ان کو سمجھیں؟ تو کیا یہ مولوی کا کام رہ گیا ہے کہ وہ ایک ایک حدیث لے جا کے لوگوں کے کانوں میں بولیں؟ مطلب علماء کا کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ ایک ایک حدیث لوگوں کے کانوں میں جا کے پہنچائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ علماء وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہو۔ یہ حدیث کون سے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے بھائی، یہ بھی بتا دیں۔ اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ عمارہ جو ہے وہ ایز اے سولجر اپوائنٹ کی گئی تھی اور آج کل لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ کا یہ مطلب غلط ہے، اس حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شی واز ناٹ اپوائنٹڈ نہیں تھی، وہ ہیلپ کے لیے جاتی تھی، اور اس میں انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت بھی کی۔ اور دوسری جنگ یمامہ میں جب انہوں نے شرکت کی تو اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے شرکت کی انہوں نے۔ اسی مسئلے میں آگے جا کے انہوں نے ایک اور، اسی بحث میں انہوں نے ایک اور حدیث بھی پیش کی۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، روایت انہوں نے کوئی نکالی ہے، واللہ علم، مجھے ابھی تک نہیں ملی، ملے گی تو اس پر بھی بات کر لیں گے۔ وہ یہ ہے جی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے کی یا شاید مکے کا جو خزانچی یا وزیر خزانہ تھا وہ ایک عورت تھی۔ سو وٹ، تو کیا ہوگا اس میں؟ کون سا مزہ آئے گا؟ اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، مجھے ابھی تک نہیں ملی ہے، میں دیکھ لوں گا۔ اگر آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا؟ اس وقت کے اسلام جو عورتوں کے لیے تھا اور آج کا اسلام عورتوں کے لیے جو ہے، یا جو بات عورتوں کو کہی جاتی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ ہمیں ڈیفائن تو کر دیتے کم از کم۔ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں۔ آج بھی میرے بھائی عورت کو پوری آزادی ہے کہ وہ حدود و قیود میں جا کر اپنے لیے روزگار کمائے، اگر اس کو ضرورت ہے تو۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ ہر فیلڈ میں جا کے کام کر سکتی ہے جو اس ایک عورت کی ریکوائرمنٹ کے لیے ہو۔ صرف یہ ہے کہ میں اپنا کیریئر الگ سے بنانا چاہتی ہوں، میں یوں کرنا چاہتی ہوں وداؤٹ اینی نیڈ، اس کو علماء منع کرتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی یا آپ کا باپ آپ کی تمام ضرورتیں گھر پہ پوری کرتا ہے، تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں میں شرکت مت کریں، بلا ضرورت شرکت مت کریں۔ لیکن ایسے شعبے کے جس میں عورت کی ضرورت ہے وہاں ان کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ میڈیکل کے شعبے میں فیمیل ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بالکل فیمیل ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ عورتوں کو اپنے مخصوص مسائل کے لیے مرد ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑے، عورتوں کے پاس جائے۔ تدریسی جو شعبے ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں عورت کو انکریج کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ پڑھنے کے لیے یا ان کو کسی مرد کی محتاجگی نہ ہو، آپ جا کے ان کو تعلیم دیں۔ اور ایسے زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں کہ جن میں عورت کو علماء انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس طرف جائیں۔ کیا آپ پاکستان کی سیاست میں دینی جماعتوں میں عورتوں کا کردار نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو جماعت اسلامی میں عورتوں کا کردار نظر نہیں آتا؟ یا کیا اس سے پہلے آپ کو پاکستان کی دینی جماعتوں کی سیاست میں عورت کا کردار نظر نہیں آیا؟ تو کون روکتا ہے ان کو بھائی؟ کہا صرف یہ جاتا ہے پیارے بھائی میرے محترم، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی لمٹس کے اندر رہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ لمٹس کو کراس کریں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عورتوں کا اسلام آج بھی وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ آپ جھوٹی کہانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ ایک ایسا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ جس کے کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، اور اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں آپ، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بہن نے آپ سے کسی اور مسئلے کے لیے سوال کیا تھا، کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے وہ۔ ایک تو میں نے آپ کے ہمیشہ لائیو کوشچن آنسرز کے سیشن سنے ہیں، کوئی سوال کرنے والا کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا سوال تو یہ ہے ہی نہیں نا، جو سوال انہوں نے پوچھا ہے آپ اس سوال کو ڈیفائن کریں وہاں پر کہ آپ کا مرض یہ ہے، اس کا علاج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اسی طرح جی ایک اور محترمہ نے سوال کیا ان سے کہ میرے بھائی جو ہے وہ دبئی میں رہتے ہیں یا یو اے ای میں بھی کسی جگہ رہتے ہیں، تو ان کو حدیثوں کے تضاد کے اوپر بڑا مسئلہ ہے کہ وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تضاد کی وجہ سے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے ان کو قائل کروں کہ یہ حدیث کا تضاد جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں صحیح کیا ہے صحیح کیا نہیں ہے، یہ مسئلہ انہوں نے پوچھا۔ جواب سنیں اب ان کا، یہ دوسرا کلپ ان کا موجود ہے۔ بجائے ان کے کہ وہ ان محترمہ کو، ہماری بہن کو یہ سمجھائیں کہ بھائی اپنے بھائی کا کانسیپٹ اس طریقے سے کلیئر کرو، یہ ایک کچھ اور ہی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں اٹھا کے وہ جی جو۔ ہاں اب یہ اس جواب میں یہ چورن بیچنا انہوں نے شروع کر دیا کہ مسلمان تو آج تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ حلال جانور کا جو ہے نا وہ پیشاب بھی حلال ہے کہ نہیں۔ اب بھائی آپ اس قسم کے چورن بیچیں گے، جھوٹ بولیں گے تو کیسے چپ رہا جا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے اس کی دلیل کہاں سے لی کہ وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں کچھ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی آیا تھا یا صحابہ آئے تھے، وہ منافقین تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، جو بھی کیا تو ان کے پیٹ خراب ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو شہر کے باہر یا شہر کے مضافات میں لے جائیں اور وہاں پر ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرائیں اور ان کو اونٹنی کا یا اونٹ کا پیشاب پلائیں۔ اب وہ ہوا کیا کہ ان کو وہاں پہنچایا گیا، اس کے بعد ان کو اونٹ یا اونٹنی کا پیشاب پلایا گیا، تو وہ رات کو وہاں سے اونٹ ہی چوری کر کے بھاگ گئے۔ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے روپ میں منافقین تھے، اور یہ حکم صرف انہی کے لیے تھا کہ ان کو لے جا کے یہ چیز پلائی جائے۔ پہلے میں آپ کو یہ بات جو ہے نا یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حلال ہے، پاک ہے کہ نہیں ہے، پہلے ہم اس کو اس کو کلیئر کریں تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب بھائی اگر یہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے یا حلال جانور جو ہے اس کا پیشاب حلال ہے، تو آپ ہمیں کوئی تواتر بتا دیں، کوئی ایسی روایات بتا دیں، کوئی ایسی احادیث بتا دیں کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہو کہ صحابہ نے بھی پیٹ کی بیماری میں اس پر عمل کیا ہو، تابعین میں سے کسی نے عمل کیا ہو۔ اگر آپ کی نظر میں ایسی کوئی چیز ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے کسی بکری کا پیشاب پیا ہو، کسی گدھے کا پیشاب پیا ہو، کچھ ایسا عمل کیا ہو کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ویجیٹیرین جو جانور ہیں جو حلال ہیں ان کا پیشاب پاک ہے اور حلال ہے۔ آپ نے اس کو انگریزی میں ڈیفائن کیا ہے کہ جو جانور ویجیٹیرین ہیں، گوشت خور نہیں ہیں، ان کا پیشاب حلال ہے۔ آپ کو ایک روایت ملتی ہے، پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی اور روایت بھی بتائیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو جب آپ ثابت کرتے ہیں نا حدیث میں سے، تو وہ ثابت ایک فرض پہ نہیں ہوتی، فرض واحد پہ نہیں ہوتی، وہ کنٹینیوٹی پہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی سنت یا کسی چیز کو کھانا پینا حلال آپ قرار دیں گے تو اس کی کنٹینیوٹی لے کے آئیں گے کہ فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا۔ خبر واحد اس کو کہتے ہیں، خبر واحد کے اوپر حلال اور حرام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بات کہی ہے بالکل وہ روایت ہے،
اور وہ پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ صرف انہی کے لیے تھی، اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اونٹنے کی بات تک یا اونٹنے کی حد تک آپ کی بات لی جائے تو بھی کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن آپ کا یہ کلیہ یا یہ نظریہ کہ تمام ایسے جانور جو ویجیٹیرین اور حلال ہیں ان کا پیشاب حلال ہے، پاک ہے اور حلال ہے، یہ بات بالکل غلط، 100% غلط ہے، ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ آپ کی نظر میں ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم رجوع کر لیں گے۔ آپ کی نظر میں ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم رجوع کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ صرف احناف اس چیز کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنبلی یہ سب اس کو حلال سمجھتے ہیں، اسی کلیے کو مانتے ہیں کہ تمام ایسے جانور جو ویجیٹیرین ہیں اور جو حلال ہیں ان کا پیشاب بھی حلال ہے اور پاک بھی ہے۔ تو حضرت یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صرف حنبلی حضرات کچھ ایسے ہیں، عرب میں حنبلی حضرات کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف اونٹ کے پیشاب کو یا اونٹنی کے پیشاب کو حلال کہتے ہیں۔ وہ دلیل اسی حدیث سے لیتے ہیں، نہ شافعی کہتے ہیں، نہ مالکی کہتے ہیں، نہ حنفی کہتے ہیں۔ حنبلی بھی کچھ حضرات ہیں، اور وہ پورے سارا فقہ حنبلی نہیں ہے، کچھ حضرات ہیں جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں صرف اور صرف اونٹنے کے پیشاب کو، اسی حدیث سے وہ اس کا استدلال لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی حلال جانور کے پیشاب کو حلال یا پاک قرار نہیں دیا گیا۔ کچھ حضرات اگر اس کو پاک اور حلال قرار دیتے ہیں تو وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں، لیکن ہمیں صحابہ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی بھی طور پہ دوبارہ اس چیز کو استعمال کیا ہو۔ تو کیا پیٹ کی بیماری صرف انہی چند لوگوں کے لیے آئی تھی، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں آئی؟ یا روایات لکھنے والے اس کے بعد ختم ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، کہ فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی پیا، فلاں نے بھی پیا؟ یہ حدیث کیا صرف آپ ہی کو ملی ہے؟ اس کے علاوہ دنیا میں اس سے پہلے کے علماء سارے مر گئے، ان کو حدیثیں نہیں ملی ہیں؟ من گھڑت جو یہ روایتیں پیش کرتے ہیں یہ صرف آپ ہی کو کیوں ملتی ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک وہ جھوٹ زمانے میں گھڑا ہوا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا آپ کو کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ اصل ہم سے چھپایا گیا ہے۔ بھائی کیوں چھپایا گیا آپ سے؟ وہ وجہ ہوگی کیوں چھپایا گیا ہے، وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ واقعہ وہی ہے جو بیان کیا جاتا ہے، آپ منہ سے بات نکال دیتے ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں پتہ کیا ہے کہ کیوں یہ آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنی دکانداری چمکانی ہے، اپنی دکانداری چمکانی ہے، آپ کو اپنا چورن بیچنا ہے، تو آپ دوسروں کو برا کہیں گے، دوسروں کے سودے میں آپ جو ہے نا دوسروں کے مال میں خرابی نکالیں گے تو آپ کا مال بکے گا۔ یہ بزنس کا اصول ہے۔ یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نا، مجھ سے کو پوچھتا ہے یار یہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اس کو میں بول رہا ہوں بھائی وہ اس کے سودے کو برا کہے گا تو اس کا بکے گا نا۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی اس سے پہلے والا بھی ٹھیک تھا لیکن میں اور ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، تو لوگ کہیں گے بھائی وہی ٹھیک تھا نا، تیرے پاس ہم کس لیے آئے؟ تو آپ کا مطلب یہ ہے بھائی، آپ دوسروں کو برا کہیں گے تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے۔ جھوٹ آپ اس لیے بولتے ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کو اچھا سمجھو، دوسروں کو برا سمجھے۔ لیکن دیکھیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ایسا نہ مت کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے کوئی اپرچونٹی دی ہے، کوئی پلیٹ فارم دیا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ بھائی آپ سے کے علاوہ بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اللہ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ بھی جا کے باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کما رہے ہیں چار پیسے۔ آپ زیادہ کما رہے ہوں گے، وہ کم کما رہے ہیں، وہ کم زیادہ کما رہے ہوں گے، آپ کم کما رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت بیان کرتے ہیں، ریئلٹی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جھوٹ کا سہارا مت لیں۔ جھوٹ کا سہارا لے کے دوسروں کی برائی کر کے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس سے دور رہیں، کوئی آپ امت کا بھلا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے ایک اور بات کہی، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں آپ نے کبھی دین پڑھا نہیں ہے، چار حدیثیں آپ نے یہاں سے پڑھ لیں، چار وہاں سے پڑھ لیں، آپ کھڑے ہو گئے شروع ہو گئے وہ لیکچر دینے کے لیے وہاں پر۔ ظاہر ہے آپ نے دین کا علم تو حاصل نہیں کیا نا کہیں سے، تو آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ فقہی اصطلاحات ہوتی کیا ہیں۔ آپ نے کہا جی فائزر کی جو دوائیں بنتی ہیں اس میں جانوروں کا پیشاب استعمال ہوتا ہے، تو آپ سب لوگ وہ دوائی تو آرام سے کھا لیتے ہو، لیکن پیشاب کے متعلق آپ کو مسئلہ ہے۔
بھائی اصل میں مسئلہ یہی آپ کے رک جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے کبھی، آپ نے فقہ کو پڑھا ہی نہیں ہے کبھی، اصول پڑھے ہی نہیں آپ نے فقہ کے، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیز ہے کیا۔ دیکھیں آپ ایک کیپسول استعمال کرتے ہیں نا، کیپسول استعمال کرتے ہیں، کیپسول کا ایک خول ہوتا ہے، یہ خول جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں اس بات کو بھول جاؤں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ بات، تو میرے خیال سے یہ جانور کی ہڈی کے کسی حصے سے بنتا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے اس وقت، مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ جانور کی کسی ہڈی کے کسی حصے سے بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اچھا یہ ڈیزالویبل ہوتا ہے نا کیپسول جو ہم لیتے ہیں، اس کا جو خول ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ پیش آیا علماء میں کہ آیا اس خول کو ہم حلال قرار دیں یا حرام قرار دیں، کیونکہ دیکھیں جانور کی ہڈی کو تو نہیں کھا سکتے آپ، وہ حلال تو نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے نا، آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اس کے اوپر کافی علماء میں بحث ہوئی اس مسئلے کے متعلق، تو پھر ہوا کیا، اس کا اینڈ یہ نکلا کہ اس کے متعلق جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی، یہ 90s میں ہوئی تھی، کافی پرانی بات ہے۔ تو یہ چاروں فقہ کے علماء نے بیٹھ کے اس کے اوپر غور کیا تھا کہ بھائی اس مسئلے کو کیسے ہم ڈیزالو کریں، مطلب اس کو ہم مسئلے کو کیسے ہم حل کریں کہ یہ جو کیپسول کا خول ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس مسئلے کو لیا گیا، پھر فقہ حنفی میں ایک اصول ہے، فقہ حنفی میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز ٹرانسفارم کر جاتی ہے، اپنی حیت چینج کر جاتی ہے، تو پھر اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے، اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو کیپسول کے خول کو کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ ہڈی کی حیت میں نہیں ہے، اب وہ اپنی شکل کو ٹرانسفارم کر چکا ہے کیمیکل ری ایکشن کے بعد، اس لیے اب اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوگا جو ہڈی پر ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے لیا گیا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن آپ آخر تک ضرور سنیے گا اس کو۔ فقہ حنفی میں بھی یہ اصول لیا گیا ایک جگہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پوچھا کہ بھائی پکانے کے لیے کیا ہے، تو گھر سے جواب آیا کہ یہ گوشت ہے لیکن آپ وہ نہیں کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کھاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقے کا گوشت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ آپ کو دیا گیا ہے، میرے لیے صدقہ نہیں ہے، یہ آپ وہ پکا کے مجھے دے دیں۔ گھر والوں کو انہوں نے کہا، جو بھی ہماری ماں تھی اس وقت، کہ بھائی یہ صدقہ، اماں عائشہ تھی یا جو بھی تھی، کہ یہ صدقہ آپ کے لیے تھا، میرے لیے نہیں ہے، آپ مجھے پکا کے دیں گی تو میرے لیے یہ صدقہ نہیں رہے گا، وہ آپ کے لیے تھا۔ تو یہاں سے یہ کلیہ لیا گیا، اصول لیا گیا کہ جب چیز اپنی اصل سے بدل جاتی ہے تو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی بات کو لے لیتے ہیں، مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، میں اس چیز کو رد نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا فی الحال علم نہیں ہے، جب علم ہو جائے گا اگر رد کے قابل ہوگی تو میں اس کو رد کروں گا، نہیں ہے تو پھر آپ ہی کی بات لے لی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ یہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ فائزر کی کسی دوائی میں پیشاب استعمال کیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یا وہ ممالک جو مسلم ہے اس میں بھی فائزر ایسے ہی کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ پیشاب کو استعمال کرتا ہے یا اس کے کسی نہ کسی کیمیکل کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے وہ استعمال کرتا ہے۔ ایز اے پیشاب اگر وہ ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے تو وہ آپ کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں اس کو، ظاہر سی بات ہے نہیں کرتا ہوگا، وہ پانی کی جگہ پیشاب تو نہیں ڈالتا ہوگا، وہ اس کو اگر ایکسٹریکٹ کر کے اس میں سے کچھ کیمیکلز نکالتا ہے اور اس کو دوائی میں ڈالتا ہے تو پھر اس کا حکم بدلی ہو جاتا ہے، پھر اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے۔ پیشاب اگر ایز اے لکوڈ آپ دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام اجزاء حرام ہو، جو اس کے اندر جو اجزاء ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے حرام ہو، اس کے اندر ایز اے لکوڈ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، مطلب پورے کمپاؤنڈ کو، پیشاب کے کمپاؤنڈ کو آپ لے لیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر تمام کیمیکلز جو موجود ہیں وہ حرام ہو۔
تو اگر فائزر وہ اس میں سے کچھ کیمیکل ایکسٹریکٹ کر کے وہ کسی دوائی میں استعمال کرتا ہے دیتا ہے استعمال کرتا ہے اور وہ کیمیکل حلال ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو اس لیے پہلے آپ چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا کریں، جان لیا کریں کہ آپ بات کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کو خواتین کی یہ حدیثیں تو ساری مل گئی کہ حضرت ام عمارہ نے جنگ میں شرکت کی، اور پھر جو میں آپ کی بات کہنے کا مطلب سمجھاؤں وہ یہ سمجھاؤں کہ بھائی اس طرح عورتوں کو جو ہے نا وہ مختلف فیلڈز میں کام کرنے کی اجازت دی جائے، سب دی جائے. تو آپ کو اماں عائشہ کی وہ حدیث کیوں نہیں ملی کہ جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج جب میں عورتوں کو مسجد جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول آج ہوتے تو ان کو منع فرما دیتے. پھر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ کیوں نہیں یاد آتی کہ جب جنگ جمل یا جنگ صفین کے بعد، جنگ جمل کے بعد شاید، کہ اماں عائشہ اور حضرت علی کی جب جو جنگ ہوئی تو اس میں اس کے بعد اماں عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا تھا کہ عورت کو گھر کی حد تک رہنا چاہیے. یہ حدیثیں آپ کو کیوں یاد نہیں آتی ہیں؟ یہ بھی آپ کو بیان کرنی چاہیے نا پھر وہاں پر. تو بھائی اسلام عورت کو جتنے حقوق دیتا ہے وہ ایک حفاظتی حصار کے اندر رہ کے اس کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. کچھ حدود ڈیفائن کی ہیں، اس کے اندر رہ کے وہ کام کر سکتی ہے. اس کو کسی بھی ایسے کام سے منع نہیں کیا گیا کہ جو اس کا بوقت ضرورت اس کے روزگار کا باعث بنے، یا بوقت ضرورت نہیں بھی ہو تو بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں کہ جہاں عورتوں کی ضرورت ہے تو علماء ان کو انکریج کرتے ہیں، کبھی بھی منع نہیں کیا گیا. تو اس لیے بھائی آپ سے عرض ہے، مودبانہ عرض ہے، میں آپ کی طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن آگے اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو مجھے بھی اس طرح کا لہجہ آپ کے خلاف استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں گے اور اس میں علماء کو انوالو کر کے ان کے اوپر بات رکھیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو بھائی فضول باتیں بتانے کا ٹائم علماء کے پاس نہیں ہے. یہ آپ جیسے فارغ لوگ ہیں جو نئی دکانداری جن کی بڑھنا چاہتی ہے تو وہ اٹھا کے یہ ساری کہانیاں کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی علم ہے نہیں، آپ ارریلیونٹ چیزیں اٹھا کے لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کوشچن آنسر کے سیشن میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دوسروں کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. وہ بچی آپ کے لیے اٹھی کھڑا ہونے کے لیے کہ بھائی آپ عورتوں کے یہ مسائل ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ بھائی اس کو بتائیں کہ یہ عورتوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے، آپ اس کو ایک الگ چیز کے اوپر لے گئے. تم کھڑی کیوں ہوئی ہو، تم نے تالیاں کیوں بجائی، آپ نے پورا بیان اس کے اوپر کر دیا اٹھا کے. بھائی آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ اس کا مدلل جواب ان کو دے دیں. نہیں دے سکتے ہیں معذرت کریں اس کو. اپنی چورن بیچنے کے لیے، اپنی دکانداری چلانے کے لیے دوسروں کو بدنام کرنا چھوڑیں. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علماء سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ان کو رجوع کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو. کیوں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کیوں کرتے ہیں، بیکاز وہ آپ کے اپوزٹ ہیں. آپ ایک اسی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی فیلڈ میں، اسلام کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. اب دو اپوزٹ ہیں آپس میں. ایک طرف علماء ہیں، اگر آپ انہی کی ڈگر پہ چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا چورن اتنی جلدی نہ بکے. آپ ان کو اپوز کر کے چلیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ نئی بات کر رہے ہیں. آپ ایک نئی طریقے سے اس چورن کو بیچنا چاہیں گے نا. اس لیے بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں. مہربانی کریں اس امت پر رحم کریں، اس آنے والے ہمارے بچوں پر رحم کریں، نئی ینگ جنریشن پر جھوٹ کا سہارا مت لیں. سچ کہیں، جو سچ ہے وہ کہیں. ہم آپ کی بات مانیں گے، سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے، آپ کو بات مانیں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں لے کے آئیں گے کہ یار یہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس کی بات سنو. لیکن آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو پھر ہم کیا کریں اس کا. اکثر و بیشتر آپ کی ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. تو ساحل عدیم صاحب میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ آپ دجال کرتے ہیں نا، تو اگر میں جھوٹ بول کے لوگوں کو متنفر کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے.
اور اگر آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بھی دجال کوئی نہیں ہے۔ دجل، فریب، دھوکہ اسی کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، لوگوں کو متنفر کرنا لوگوں کے خلاف۔ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، آپ کو گدے پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھے بھی گدے پہ بیٹھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے میری بات سنی۔ میری بات کو کسی بھی نیگیٹو وے میں نہیں لے کے جائے گا، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں سچ کو پروان چڑھائیں۔ سچ کو اپوز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، کسی کو اپوز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، اور ہمیں اپنی کوئی بات سامنے رکھنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپوز کر کے وہ بات سامنے رکھیں۔ میں اگر آپ کے سامنے کوئی اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں یا کسی مسئلے کے متعلق تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اسی فیلڈ کے کسی اور شخص کو یا کسی اور جماعت کو اپوز کروں، لازمی نہیں۔ میری نظر میں ایک چیز آ رہی، میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میری نظر میں یہ چیز آ رہی ہے، اہل علم دوسرے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد میرے پاس وہ چیز کو بیان کرنے کی کوئی لاجک ہو، کوئی اتھارٹی چلے نہیں بھی ہے تو کوئی لاجک ہو، کوئی دلیل ہو اس کی۔ ہوا میں باتیں کرتا رہوں میں ادھر کی ادھر، حدیث کو، روایات کو میں اپنے الفاظ پہناتا رہوں۔ آپ دیکھیے گا ان کی ویڈیو، میں نے آپ کو پورا بتا دیا کہ کس نام سے موجود ہے، پھر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ دیکھیے گا کہ اس حدیث کو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے حدیث آپ کو بتا دی کہ فلاں بک میں، فلاں پیج پر، فلاں جلد میں، آپ دیکھ لیں اس کو، اور پھر ان کے بیان کرنے کا انداز دیکھ لیں، ٹوٹل غلط بیان کر رہے ہیں اس کو وہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، فالو اور شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو، اور لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی ذاتی چپکلش نہیں ہے، کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن جب فیک نیوز یا فیک فیکٹس دنیا میں پھیلائے جائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو کلیئر کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ فیک ہے، ریئل نہیں ہے۔ حقیقت ہے ہم بالکل مانیں گے اس کو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں مانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔